جماعتوں کے منشور کی بات کرتے ہیں، جماعتوں کے منشور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں الا ماشاء اللہ کوئی ایسی جماعت نظر آتی ہے منشور اور ان کا طریقہ کار جو الیکشن کا ہے، جس میں کہ وہ کیا کیا جسے ہم کہتے ہیں خلاف شریعت طریقے اختیار کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس پر ذرا ہم بات کر لیں کہ جو منشور ہے اس وقت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں سیکولر ہیں ان کے منشور کے اندر بھی کچھ چیزیں اب ایسی در آئی ہیں کہ وہ صریحاً خلاف شریعت معاملہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو پھر ہمیں تو شاید کوئی جماعت نظر ہی نہ آئے کہ جو کہ بچی ہوئی ہو۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منشور میں جو ہے، جیسے ابھی ایک پارٹی نے کہا جی کہ ہم ٹرانسجینڈرز کو پروموٹ کریں گے، اسی طرح کر کے جو چیزیں سامنے آ رہی، بلکہ ایک سے زیادہ پارٹیوں کا یہ جو ہے موقف سامنے آیا ہے۔ جی، اس میں اصل میں ہم نے تو اپنی ان شرائط کو دیکھنا ہے، جی، اور ہم یہ صرف رفقا کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ ہر شخص ان چیزوں کو دیکھے۔ جو بات آئی ہے، آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے، یہ تو صرف یہاں ووٹ ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس ووٹ کی ایک باقاعدہ شرعی حیثیت ہے۔ جی، قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے، اور خاص کر مفتی شفیع صاحب نے، کہ یہاں امانات کا لفظ آیا ہے خاص طور پر، یعنی جو عہدے ہیں، تو ووٹ کے اندر ایک آپ شہادت دے رہے ہیں، میں اس شخص کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ اس قابل ہے، یہ قابل اعتماد ہے، جس شخص کو میں ووٹ دوں یہ اہل ہے اس کا۔ پھر سفارش کرتے ہیں آپ اس کی، دوسرا پہلو سفارش کا آ جاتا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ آگے جائے اور وہاں اسمبلی میں۔ تیسری چیز وکالت آ جاتی ہے، یعنی وہ آپ کا وکیل بن کر وہاں گیا ہے، آپ اصالتاً نہیں ہے، وکالتاً وہاں موجود ہے۔ تو یہ سارا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ کی پرچی ہے، جس کو بھی ٹھپا دی چاہا، یا کچھ مالی مفادات آپ کو مل گئے، وہ جو چلتی ہے نا، بریانی کی پلیٹیں مل گئی اور 5000 مل گئے اور فلاں مل گیا، اس کی تو باقاعدہ اس دنیا کا معاملہ نہیں، اس دنیا کا معاملہ یعنی کہ یہ مسئولیت ہے، اگر ہم یہ مسئولیت ہے، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اور اس حوالے سے ہم یہ صرف رفقا کی، تو اگر نہیں ہے تو نہ دیں۔ غلط آپ اپنے ووٹ کا استعمال، آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اہل ہے اور وہ اہل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب امانتیں یعنی عہدے غیر اہل لوگوں کو دیے جائیں، قیامت کا انتظار کرو، یعنی کہ تباہی آنے والی ہے۔ تباہی ہے بس، اور کیا ہے۔ اور اس میں خاص طور سے ہمارے ہاں جو مختلف معیارات ہیں، جی، یہ ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری زبان بولنے والا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ کمیونٹی کا ہے، یہ سارے کے سارے تعصبات جو ہیں یہ اس آیت کے حکم کی بالکل خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ اس سے اہلیت تو ثابت نہیں ہوتی۔ اہلیت میں تو امانت ہے، دیانت ہے، اس کو اپنا احساس مسئولیت، اس کا اپنا کتنا ہے، وہ کتنی ذمہ داری سے جس کام کے لیے آپ اس کو بھیج رہے ہیں، لیجسلیشن کے لیے آپ اس کو بھیج رہے ہیں، اس کو لیجسلیشن کے حوالے سے کتنا شعور ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ ہوتا رہا ہے کہ جناب وہ اونگتے ہوئے ممبران اسمبلی، اور ان کے سامنے سے جو ہے یہی ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کو شریعت کورٹ نے خلاف اسلام قرار دیا، جس کی مختلف شکایات کو، جی، یہ کسی پارٹی کی، یہ کسی کی بات نہیں ہے، سب وہاں پر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، سبھی جو ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ مخالفت کرنے والے تو بڑے محدود، وہ تو اب جب شعور ہوا ہے تو اب کچھ لوگ سامنے آنے شروع ہوئے، اس سے پہلے تو سارے جس دور میں پاس ہوا تھا، یعنی کہ وہ تو اس کو پڑھنے کے اہل بھی نہیں ہے، میجورٹی جو ہے، تو نہ ان کے پاس وقت ہے نہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کا بہت لازمی تقاضا ہے، اگر ہم عوام الناس شعوری طور پر اپنا یہ حق رائے دہی جو اسلام ان کو ایک موقع دیتا ہے، اور جس کی طرف خورشید صاحب نے بتایا کہ کتنے پہلو ہیں اس میں ذمہ داری کے، اگر اس ذمہ داری کو پیش نظر رکھ کر ادا کیا جائے تو یقیناً اس میں سے جو ہے وہ ایک خیر یا بہتری جزوی طور پر سامنے آ سکتی۔ سر اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے نا کہ عوام سمجھتی ہے کہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے کونسلروں والے کام کریں، سڑک بنوا دی، گلی ٹھیک کروا دی، گیس لگوا دی، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ قانون ساز ادارے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ کبھی حقیقی جمہوریت آپ نے آنے ہی نہیں دی، ڈیولوشن آف پاور کی بات ہی نہیں کی ہے، لوور لیول کے اوپر اختیارات جو ہے وہ لانے کی، یہ خود پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کیا، یعنی ان کے ادوار میں یہ ہوا ہے،
کسی کے ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں ہیں لوکل گورنمنٹس جو کہ لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع, جو اب یہ چیزیں سیدھی کرے گی, یہ سب تو اس لیول کے کام کوئی نہ ایم این اے ہے آگے گیس کی پائپ لائن کا افتتاح کر رہا ہے. یہ ہے وہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ یہ جو ہمارے جس طریقے سے ایک قوم کے ہومیوپیتھک قسم کی ڈیموکریسی ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو اٹ, اٹ نیڈز اے ریولیوشن. اس میں چینج جو ہے یہ اس کے بغیر ان مروجہ طریقوں سے چینج نہیں آ سکتی ہے. اس کے لیے جب تک خود مسلمان جینے مرنے, تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میرا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے تو یہ جو ہے میرے لیے اکاؤنٹیبلٹی کی بات ملے گی. اگر انسان تو انسان, جانور بھی اگر کچھ جو ہے اس ریاست کے اندر جو ہے وہ اس وجہ سے بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے, کل اللہ کے جواب دہی ہوگی. سید القوم خادمہم, وہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟ خادم نام تو رکھ لیتے ہیں یہاں پہ, خادم اعلیٰ. ویسے تو وزیر کا جو ہے نا جی, وہ وزیر جو ہے بوجھ اٹھانے والا, وزیر اعظم سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا. یہاں جو سب سے بڑا بوجھ ڈال کر خود بیرون ملک جا کر بیٹھ جائے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو یہ تو اپنے ہمارے المیے ہیں ہماری جگہ. تو اس لحاظ سے وہ جو بنیادی بات جو پہلے عرض کی گئی تھی کہ جب تک جو ہے ہم انقلاب, چینج, اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق ملتا ہے اس فنڈامنٹل چینج کی طرف نہیں آتے, انتخابات ہمارے ان ایشوز کو شاید جزوی طور پر جو ہے ایڈریس کر سکیں, لیکن کمپیئرنگ ٹو اینی ٹائپ آف آمریت, اس کے مقابلے میں بہرحال پھر بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے ہاں جی تو عرش جو ہے وہ تھرا اٹھتا ہے. تو اب یہ جو اس وقت جو ہو رہے ہیں جلسے وغیرہ, اس میں کیا مدحیں ہو رہی ہیں؟ زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں.